اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سانل لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے کہ اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو سچی چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا، تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا، تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا،
فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے تو کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ انہیں خبر نہیں، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے، آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈینگے مارتے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے، حق کو چھوڑتے ہوئے۔ کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لاتے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔ تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو اب کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تم فرماؤ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے۔ اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم فرماؤ تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، تو وہ اس سے بلند ہے
ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم عرض کرو اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، تو گننے والوں سے دریافت فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، اگر تم جانتے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔